بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ ہمارے چینلز کے اوپر کچھ پابندیاں یوٹیوب کی طرف سے لگائی جا رہی ہیں، جس کے اندر بہت سے پاکستان سے مولوی حضرات نے شکایتیں لگائی ہیں کہ ہم ان کی اصل شکل دکھا رہے ہیں۔ ہم نے کچھ پروگرام کیے تھے جس کے اوپر ان لوگوں نے کچھ ایسے الزامات لگائے، جس کے بعد ہماری ابھی یوٹیوب کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے۔ امید ہے کہ ہمارا وہ چینل بحال ہو جائے گا۔ جب تک نہیں بحال ہوتا تو یہ موہن صدیقی 5 کے نام سے جو چینل ہم نے بنایا ہے، اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور اس کو دیکھیں اور اس کو زیادہ تر لوگوں تک پہنچائیں۔ ہمارا یہ جہاد ہے، جو دشمنان اسلام ہیں، جو لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے ہماری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، ہم نے ان سے مقابلہ بھی کرنا ہے، ان کو جواب بھی دینا ہے۔ جو بھی ان کے کرتوت ہیں وہ ہم نے سامنے لے کے آنے ہیں۔ آپ کو آج ایک اور کرتوت سامنے دکھائیں کہ جو کہ کئی 3-4 سال سے جس نے ایک سردرد بنا ہوا تھا پاکستان میں، خاص طور پہ دنیا کے اندر، وہ سوکالڈ لببیک کے نام سے وہ کرتے تھے، اور ان کے جو اعمال تھے وہ سب کے سامنے تھے، نظر بھی آ رہے تھے۔ گالی گلوچ کرنا اور اس قسم کی باتیں کرنا کہ جس کی مرضی وہ پگڑی اچھال دیں، جو مرضی کرتے ہیں، لوگوں کو اس کی پرواہ کوئی نہیں تھی۔ گندے گندے الزامات لگانا، وہ تک ان لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کہ ان کا پخانہ صحابہ کھایا کرتے تھے۔ اس قسم کی باتیں بھی ان کی طرف سے آئیں، اور جو ایک بہت بڑی توہین ہے۔ تقریباً 2 مہینے پہلے ایک اور ویڈیو جو سی ہے وہ سامنے آئی۔ ویڈیو جو سی تھی وہ تحریک لببیک رضوی، جو جنگ کے اندر ایک چھوٹی 13 سالہ بچی کے ساتھ بہت ہی بدتمیزی اور ایک نازیبا حرکات کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ اور یہ نہایت افسوس کی بات ہے۔ یہ ان کی عام باتیں ہیں۔ پیر ہوں یا اس قسم کے لوگ ہوں، یہ تمام کام جو سے ہوتے ہیں۔ ہم وہ ویڈیوز نہیں دکھا رہے اس لیے کہ ویڈیو کے اوپر پابندی ہے دکھانے پہ کہ آپ اس کو ویڈیو کو، ویسے آپ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں خود سے، لیکن ہم آپ کو ویڈیو نہیں دکھائیں گے۔ لیکن ہمارا یہ بتانا ہے، یہ کافی ہے۔ یہ تصویر میں نے لگائی ہوئی ہے، اس تصویر سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام پھیلا رہے ہیں دنیا میں۔ جس قسم طریقے سے اسلام پھیلاتے ہیں وہ بھی دیکھا آپ نے لوگوں نے، کس طریقے سے بھی پچھلے 2 مہینے پہلے انہوں نے اسلام پھیلایا تھا اور کتنا قتل و غارت مچایا، کتنے ہمارے سپاہی جو تھے وہ شہید ہوئے، کتنا نقصان ہے، اربوں روپے کا ملک میں نقصان ہوا۔ آج یہ پھر دبک کے بیٹھ گئے ہیں، لیکن ان کی حرکات، ان کی واہیات حرکتیں وہ ابھی بھی جاری ہیں۔ تو بہرحال جتنے بھی یہ جو لوگ ہیں نا، جو لوگ اسلام کو نقصان پہنچانے والے دنیا میں آئیں گے، وہ خود ہی ذلیل و خوار ہوں گے اور لوگ ان کا نام بھی بھول جائیں گے۔ آپ اگر جماعت احمدیہ کی 135 سال کی اگر ہسٹری دیکھیں تو آپ کو بہت سارے لوگ نظر آئیں گے۔ عطا اللہ شاہ بخاری ہے، ثناء اللہ امرتسری ہے، منظور چنیوٹی ہے، بہت سارے، مولانا ابوالعلا مودودی ہے، عبدالستار نیازی ہے۔ جس کا بھی نام لیں وہ کدھر گئے، ان کو کون پوچھتا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی مفتی محمود ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے اپنی پارٹی والے ان کو گالیاں اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ حضرت ان کے رہنما ہیں دیوبند کے، کہ ابو القاسم نانوتوی صاحب جو سے تھے، جنہوں نے ان کے موقف کو یہ جھٹلا چکے ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں کرنے والوں کو ذلت ملتی ہے۔ جو بھی ابھی بھی آج جو سامنے آئیں گے وہ اسی طرح سے ذلیل ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام سے، کہ جو بھی تیری اہانت کرے گا اور خدا تعالیٰ اس کی اہانت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کرے گا۔ آج آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر جہاں پر بھی کسی نے بھی حضرت مسیح السلام کا، یعنی کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے ساتھ کی بدتمیزی کی ہے، وہ نیست و نابود ہوا ہے، ذلیل و خوار ہوا ہے، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنا ہے۔ تو یہ بات ایک حقیقت ہے۔ یہ لوگوں نے بھی آئے اور انہوں نے کتنا کچھ شور مچایا کہ خود سے انہوں نے وہ کام کیا جو اللہ کے رسول نے منع کیا تھا۔ اس کو انہوں نے کہا کہ جی توہین رسالت کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا۔ حالانکہ حضرت اسلام کا نے نہ اللہ تعالیٰ نے یہ سزا مقرر کی ہے، اور کوئی مائی کا لال دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر سکے. ان کا مقام ہی اتنا بلند ہے کہ وہ تو ان کی توہین کا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. کوئی 2 ٹکے کا آدمی کیسے توہین کر سکتا ہے یہاں پہ؟ یہ خود سوچنے کی بات ہے. تو یہ آپ بات رہنے دیں. اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن مجید کی حفاظت کی ہے تو قرآن مجید جس کے اوپر نازل کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت نہیں کرے گا؟ یہ چور ڈاکو حفاظت کریں گے, یہ بدکار لوگ حفاظت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنی ہے اور خدا تعالیٰ قیامت تک ان کی حفاظت کرے گا. ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ دونوں جہان جو ان سے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنے, تو اللہ تعالیٰ ہی ان کی حفاظت کرے گا. یہ حفاظت کرنے والے نہیں ہیں, یہ صرف انتشار پیدانے والے ہیں, اپنی روٹیاں بنانے کے لیے آئے ہیں. تو ناظرین اس بات کو یاد رکھیے گا. دوبارہ سے ہمارے پر تھوڑی سی سختی آئی ہوئی ہے, ہمارے چینل کو پر اس میں بند کیا گیا ہے اور راول ٹی وی کو. تو آپ میرے چینل, میں آپ پرسنل نام سے ہی چینل بنایا ہے, تو اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو دنیا میں پھیلائیں بھی بات کو. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگ جو لوگ ہمارے دشمن ہیں ان کا منہ کالا ہوگا اور یہ ایک دن ناکام و نامراد ہوں گے. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ و ناصر.